السلام علیکم پاکستان لورز اینڈ ویلکم ٹو ڈیفینس پی کے ویورز۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے اپنے سے 5 گنا بڑی انڈین ایئر فورس پر اپنی برتری ثابت کی۔ پاکستانی فضائیہ کے پاس 1965 کی جنگ میں 141 فائٹر جیٹ موجود تھے، جبکہ انڈین فضائیہ کے پاس 775 فائٹر جیٹ سروس میں تھے، جس میں اس وقت کے ایڈوانس فائٹر جیٹ شامل تھے، جبکہ پاکستانی فضائیہ کے پاس پرانے F-86 سیبر اور F-104 اسٹار فائٹر جیٹ سروس میں شامل تھے۔ پاکستانی ہوا بازوں نے اس جنگ میں اپنی مہارت، جرأت و بہادری کا لوہا منوایا اور دشمن پہ پوری قوت سے جھپٹی، اور دشمن عددی برتری اور سپیریئر فائٹر جیٹ رکھتے ہوئے بھی پاک فضائیہ کی ایئر سپیریارٹی کو ختم نہیں کر سکا۔ پاک فضائیہ نے کھل کر دشمن پر فضائی حملے کیے اور دشمن کو نہ صرف پیش قدمی کرنے سے روکے رکھا بلکہ اس کا بھاری جانی و مالی نقصان کیا۔ ایئر ٹو ایئر فائٹ میں پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس پر اپنی واضح برتری ثابت کی، جس کی وجہ سے انڈین فضائیہ مؤثر طور پر اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکی۔ پاکستان ایئر فورس کی اس جارحانہ حکمت عملی کی وجہ سے انڈین فورس اس جنگ میں بیک فٹ پہ رہی اور بھاری جانی و مالی نقصان اٹھایا۔ آج ہم جنگ ستمبر کے شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا دفاع نہایت جرأت و بہادری سے کیا۔ اسی جذبے کی ایک جھلک ہمیں 27 فروری 2019 میں دیکھنے کو ملی، جب پاکستانی شاہینوں نے انڈین ایئر فورس کے ایئر ٹو ایئر بیٹل میں 2 جہاز مار گرائے اور دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمیت کئی فوجی اڈوں کو نشانے پر لے کر ایک بار پھر اپنی برتری ثابت کی، جس کو دشمن سمیت پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ ہم آج کی پاک فضائیہ کے بارے میں آج بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں پاکستانی فضائیہ میں موجود صرف فائٹر ایئر کرافٹس کو ہی ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم ساری فلیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان فائٹر ایئر کرافٹس میں گراؤنڈ اٹیک ایئر کرافٹس اور ملٹی رول، یعنی وہ ایئر کرافٹس جو ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ دونوں طرح کے مشنز کو سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں گراؤنڈ اٹیک فائٹر جیٹس پہ۔ اس کیٹیگری میں سب سے پہلے نمبر پہ میراج فائٹرز کا نام آتا ہے۔ پاکستانی فضائیہ میراج 3 اور میراج 5 کو آپریٹ کرنے والی اس وقت دنیا کی اکیلی ایئر فورس ہے، کیونکہ دنیا بھر کے ممالک جو اس ایئر کرافٹ کو آپریٹ کرتے تھے وہ اسے ریٹائر کر چکے ہیں۔ میراج 3 اور میراج 5 کو فرانس کی کمپنی داسو ایویشن نے ڈیزائن اور بلڈ کیا تھا، اور پاکستان نے اسے 8 مارچ 1968 میں اپنی فلیٹ میں انڈکٹ کیا۔ سوویت افغان وار کے بعد جب امریکہ نے پاکستان کو F-16 اور اس کے سپیئر پارٹس دینے سے انکار کر دیا تو پاکستان نے لیبیا، آسٹریلیا اور کچھ اور ممالک سے یوزڈ میراج فائٹرز خریدے اور ان کو پروجیکٹ روز یعنی ریٹروفٹ آف اسٹرائک ایلیمنٹس کے تحت اپ گریڈ کرنے کا پلان مرتب کیا، جس کے تحت پرانے میراج 3 اور میراج 5 میں ہیڈ اپ ڈسپلے، ہینڈز آن تھروٹل اینڈ سٹک، نیو ریڈار جو کہ اٹالین کمپنی کا بنایا ہوا تھا جسے گریفو کے نام سے جانا جاتا ہے، انسٹال کیا، جبکہ میراج 5 جس کا نوز کون چھوٹا ہے دراصل یہ گراؤنڈ اٹیک ایئر کرافٹ ہے، اس میں بھی بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی گئیں اور اس کو ڈے اینڈ نائٹ بومبنگ مشنز اور جاسوسی کے آلات سے اکوپ کیا گیا۔ پاکستان نے بہت سے ممالک جن میں مصر، آسٹریلیا، اسپین اور لبنان شامل ہیں، یوزڈ ایئر کرافٹس کو پرچیز کیا، جن میں سے کچھ اسپیئر پارٹس کے لیے محفوظ کر لیے گئے اور کچھ کو فلی آپریشنل کر دیا گیا، کیونکہ اس جہاز کی مینوفیکچرنگ بہت عرصے سے بند ہے۔ اس اپ گریڈیشن میں ان جہازوں میں اسٹینڈ آف ویپنز H-2 اور H-4 جس کو تکبیر گلائیڈ بومب کے نام سے جانا جاتا ہے کے ساتھ ساتھ رات کروز میزائل MK1 اور MK2 ویریئنٹس کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جبکہ ایئر ٹو ایئر کنفیگریشن میں حال ہی میں میراج 3 پر SD-10 کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جو کہ ایک BVR میزائل ہے، جبکہ ان میزائلز کو گائیڈنس کے لیے میراج 3 پر انسٹال ریڈار کے علاوہ ایویکس یعنی ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹس کے ریڈار سے بھی ٹارگٹ پہ داغا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے تقریباً 226 میراج 3 اور میراج 5 کے مختلف ویریئنٹس خریدے، جبکہ سروس میں موجود جہازوں کی تعداد تقریباً 110 سے 120 تک ہے، جنہیں JF-17 بلاک 3 اور J-10C سے مرحلہ وار ریپلیس کیا جائے گا۔ یہ میراج ایئر کرافٹس ورائٹی آف ایئر ٹو گراؤنڈ گائیڈڈ اینڈ ان گائیڈڈ ویپنز کو بھی فائر کر سکتے ہیں۔
ایئر پیٹرولنگ کے لیے پاکستانی فضائیہ F-7P اور F-7PG کو یوز کرتی ہے، جن کو مرحلہ وار JF-17 سے ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ یہ رشین MiG-21 کی چائنیز لائسنسڈ کاپی ہے۔ پاکستانی انجینئرز نے ان جہازوں میں بہت سی اپ گریڈیشنز کر کے ان کو ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے لیے کنفیگر کیا ہے۔ پاکستان کے پاس ان کی تعداد لگ بھگ 100 کے قریب ہے۔ پاکستان ایئر فورس 2025 تک ان کو JF-17 تھنڈر سے ریپلیس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ بیشتر ایئر کرافٹس کو پہلے ہی ریپلیس کیا جا چکا ہے۔ جبکہ امریکہ کے بنائے ہوئے F-16 جو کہ ملٹی رول ایئر کرافٹس ہیں، جن کو مڈ لائف اپ گریڈ سے بھی گزارا جا چکا ہے اور ویپن پیکج کو بھی اپ گریڈ کیا جا چکا ہے، اور 2010 میں F-16 بلاک 50-52 کو بھی انڈکٹ کیا گیا تھا۔ یہ F-16 پاکستان کے دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایئر کرافٹس ہر قسم کے موسم میں ڈے اینڈ نائٹ ہر طرح کا مشن سر انجام دے سکتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس یہ 85 کی تعداد میں موجود ہیں۔ ان جہازوں کو آخری دفعہ 27 فروری 2019 میں انڈین فضائیہ کے خلاف ان ایکشن دیکھا گیا تھا۔ F-16 کی بدولت پاکستانی فضائیہ نے انڈین ایئر فورس کے 2 ایئر کرافٹس مار گرائے تھے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر سیبر 2 کے نام سے ایک پروجیکٹ لیٹ 1980s میں شروع کیا، جس کو بعد میں سپر 7 کا نام دیا گیا۔ تاہم امریکی کمپنی گرومین نے پاکستان پر امریکی پابندیوں کے بعد اس پروجیکٹ سے علیحدگی اختیار کر لی، تو پاکستان اور چین نے اس پروجیکٹ پر کام جاری رکھا، جس کو بعد میں JF-17 تھنڈر کا نام دیا گیا۔ اسے پاکستانی ایئر فورس میں 2007 میں انڈکٹ کیا گیا۔ یہ ایک ملٹی رول سنگل انجن لائٹ ویٹ ایئر کرافٹ ہے، جو کہ ہر طرح کے موسم میں ڈے اینڈ نائٹ مشنز کو پرفارم کر سکتا ہے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس JF-17 بلاک 1 اور بلاک 2 کے بعد بلاک 3 کو بھی مکمل کر چکا ہے۔ بلاک 3 میں AESA ریڈار، بہتر ایویونکس، سینسر سویٹ اور PL-15 لانگ رینج ریڈار گائیڈڈ ایئر ٹو ایئر میزائلز کو انٹیگریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے نئے فیچرز کو بھی متعارف کروایا گیا ہے، جبکہ پرانے بلاکس کو مرحلہ وار AESA ریڈار سے اکوپ کیا جا رہا ہے۔ یوں یہ پاکستان کے پاس موجود F-16 سے زیادہ ایڈوانس جہاز ہیں، کیونکہ PAF کے پاس موجود F-16 پر جو ریڈار نصب ہیں وہ میکینیکل سکیننگ اینٹینا کے طور پر کام کرتے ہیں، جبکہ JF-17 کا AESA ریڈار فکس ہوتا ہے اور اس میں 1000 کے قریب ٹرانسمٹ اینڈ ریسیو موڈیولز انسٹالڈ ہیں، جس کی بدولت الیکٹرو میگنیٹک جیمنگ سے اسے جیم کرنا ناممکن ہے۔ پاکستان کی فلیٹ میں JF-17 کی کل تعداد 140 ہے، جسے 2025 تک 250 تک بڑھایا جائے گا۔ حال ہی میں پاکستان نے چین سے J-10C پرچیز کیے ہیں، جو کہ پاکستان ایئر فورس کا اب تک کا سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے۔ ابتدائی طور پہ 36 جہاز آرڈر کیے گئے ہیں، جبکہ 6 جہاز ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ باقی 2023 کے شروع تک ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ یہ جہاز سوفسٹیکیٹڈ الیکٹرانک آلات اور ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ چائنا کے ایڈوانس ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سی ہتھیاروں سے انہیں لیس کیا جا سکتا ہے۔ 2025 تک پاکستان کم سے کم 72 کی تعداد میں ان جہازوں کو اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔